حدود اللہ میں سے چھٹی حد جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے وہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 1 ہے، اس میں بیان کی ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کسی صورت میں بھی جو گھر کی ناچاکی ہے اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اب یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ نے خاتون کو، اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو وہ طلاق اگر آپ نے دینی ہے تو عدت کو گننے کے لیے، عدت کے لیے طلاق دیں اور عدت کو گنیں۔ اب اس میں بڑا اہم مسئلہ ہے، یعنی آپ عورت کو ان خاص ایام میں آپ طلاق نہیں دے سکتے، یعنی مینسز کی صورت میں آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ دوسری اہم بات کہ جس طہر میں، یعنی جس پاکیزگی میں آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے اس طور میں بھی آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ یہ ہے اللہ کا حکم، اس کی حدود بیان کر رہا ہوں۔ ادھر سے غصہ آیا، چاہے مولوی ہے، چاہے ایک عام گنوار آدمی ہے، چاہے کوئی آدمی ہے، مزدور ہے، کوئی ہے، اٹھا، غصہ آیا اور پکڑ کے طلاقیں دے دی۔ اللہ کے دین کو مذاق مت بنائیں، اللہ کی حدود کو مت پامال کریں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے پھر آپ اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے، گھر سے نہیں نکال سکتے۔ اور اس خاتون کو بھی حکم دیا کہ اس نے بھی گھر سے نکلنا نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر کوئی وہ بہت بڑی فحاشی کا ارتکاب کرے جس کے حوالے سے اس کو رکھنا ناممکن ہو جائے تو اس صورت میں وہ عورت گھر سے نکل سکتی ہے یا اس کو نکالا جا سکتا ہے، ادروائز وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اور یہ صورت طلاق کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ و تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور ومن یتعدی حدود اللہ، جس نے اللہ کی حدوں کو پامال کیا فقد ظلم نفسا، فقد ظلم نفسا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس کو کیا پتا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے، ان میاں بیوی کے اندر کوئی پیچ اپ کا کوئی طریقہ بیان کر بتا دے، یا کوئی میاں بیوی کے اندر اللہ تعالیٰ صلح کی کوئی راہ نکال دے۔ یہ طریقہ اپنانا ہے، نہ کہ منہ اٹھایا اور اس بیوی کو جس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے اس کو پکڑا اور طلاق دے۔